الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سامعین علی وقار، اسلام میں تبلیغ و اشاعت کا بہت بڑا درجہ ہے. قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ادع إلى سبيل ربك بالحکمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. بلاؤ لوگوں کو اپنے رب کی راہ کی طرف حکمت کے ساتھ، موعظہ حسنہ کے ساتھ اور اچھے اخلاق کے ساتھ. حضور نبی کریم علیہ السلام کا ارشاد گرامی بلغوا عنی ولو آیا، مجھ سے جو کچھ بھی سنو وہ دوسروں تک پہنچاؤ. آپ علیہ السلام نے خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر بھی یہی ارشاد فرمایا. آپ نے فرمایا کہ جو کچھ بھی سنے مجھ سے وہ دوسروں تک لازمی پہنچائے، جو آج موجود نہیں ہیں یہاں پر ان تک لازمی پہنچایا جائے. حضور نبی کریم علیہ السلام کے بعد تبلیغ دین کا یہ سلسلہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین، ان کے بعد تابعین، تبع تابعین اور صالحین امت کے ذریعے آج بھی جاری و ساری ہے. حاضرین ذی وقار، بر صغیر پاک و ہند میں یہی تبلیغ کا سلسلہ حضور نبی کریم علیہ السلام کے حکم کے مطابق حضور خواجہ خواجگان حضرت خواجہ معین الدین حسن چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کے ذریعے جاری و ساری ہوا. آپ علیہ الرحمہ نے یہاں بر صغیر پاک و ہند میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی توحید کا جو چراغ روشن کیا اور حضور نبی کریم علیہ السلام کی نور کی جلوہ گری حضور خواجہ خواجگان حضرت خواجہ معین الدین حسن چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کی صورت میں اس بر صغیر پاک و ہند میں اس خطے میں ہوئی. میرے والد گرامی علیہ الرحمہ نے حضور خواجہ خواجگان کے لیے جو منقبت لکھی اس کے چند اشعار کہ جس میں اسی چیز کا ذکر کیا گیا ہے کہ حضرت خواجہ معین الدین حسن، حضرت خواجہ معین الدین حسن نائب محبوب رب ذوالمنن، وارث سجادہ خیبر شکن، وارث سجادہ خیبر شکن، خواجہ کل خواجگاں شاہ زمن، آمدے تو آمدے خیر البشر، آمدے تو آمدے خیر البشر، در بلاد ہند اے ظلمت شکن. کہ آپ کی آمد سے جو یہاں پر کفر و شرک کا جو ظلمت کا راہ آباد تھا اس کو آپ نے نور توحید کے ذریعے اور اس اللہ ہو کی صداؤں کے ذریعے جو کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عظمت و شان اور بڑائی کو بیان کرتی ہیں بلند کیا، اور اس ظلمت قدر کفر و شرک کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی توحید کے چراغ سے روشن کیا. اور سلسلہ چشتیہ کی یہی کڑی آپ کے بعد خواجہ قطب الدین متا ایکاکی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کے بعد چلتے چلتی شہباز چشت حضرت خواجہ شاہ سلیمان توسیع رحمۃ اللہ علیہ تک پہنچتی ہے. آپ اس سلسلہ چشتیہ کے ایک روشن بام ہیں، اور اسی سلسلہ چشتیہ کے ایک روشن ستارے، ایک درخشندہ ستارے حضور حضرت خواجہ شاہ سلیمان توسیع رحمۃ اللہ علیہ پیر پٹھان رحمۃ اللہ علیہ ہیں. آپ کا نام نامی اسم گرامی شاہ سلیمان ہے، اور آپ کی ولادت توسہ شریف ڈی جی خان ضلع میں توسہ شریف سے تقریباً 30 کلومیٹر دور کھڑگوجی کا ایک مقام ہے وہاں پر ہوئی. آپ نے حضور قبلہ عالم خواجہ نور محمد مہاوی رحمۃ اللہ علیہ کے دست حق برست پر بیعت حاصل کی، بیعت کا شرف حاصل کیا، اور جو سلسلہ حضور خواجہ خواجگان علیہ الرحمہ سے اس پورے خطے میں تبلیغ و اشاعت دین کا چل رہا تھا اس سلسلے کو آگے بڑھایا. اور آپ کی زندہ کرامت یہ ہے کہ آج بھی آپ کے خلفاء کی مختلف خانقاہیں پورے بر صغیر پاک و ہند میں، افغانستان میں اور دنیا جہان میں آباد ہے، جہاں پر ہر وقت صبح و شام اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی توحید بیان ہوتی ہے، حضور نبی کریم علیہ السلام کی رسالت بیان ہوتی ہے، نور محمدی کی جلوہ گری ہوتی ہے. اور حضور خواجہ خواجگان حضرت خواجہ پیر پٹھان رحمۃ اللہ علیہ نے یہ جو خانقاہیں آباد کی ان میں رشد و ہدایت کا سلسلہ آج بھی جاری و ساری ہے. ان میں جو اصلاح باطن ہے، تزکیہ نفس ہے، دین و شریعت محمدی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں وہ آج بھی جاری و ساری ہیں.
حضور خواجہ پیر پٹھان رحمۃ اللہ علیہ کا یہ قول کہ اگر تو خدا کی محبت چاہتا ہے، خدا کا محبوب بننا چاہتا ہے، تو تجھے یہ چاہیے کہ تو اپنے ظاہر و باطن میں اور اپنی جلوت اور خلوت میں دین محمدی کا متبع بن جا۔ تو اتباع سنت ہی دراصل کامیابی کا ذریعہ بھی ہے، اور اس میں نہ صرف آپ اپنے احوال کی اصلاح کرتے ہیں بلکہ اپنے پیر و مرشد کے حکم کے مطابق اتباع محمدی کرتے ہوئے، اتباع سنت کرتے ہوئے صلی اللہ علیہ وسلم معرفت الہیہ کے سلسلے پر اس کی راہ پر گامزن ہو جاتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی حضور شاہ سلیمان توسیع رحمۃ اللہ علیہ کہ اس عرس مبارک کے موقع پر ان کے روحانی فیض سے ہمیں مشرف فرمائے۔ خدا رحمت کنت کی آشکان پاک تینت را ہما علینا الا البلاغ۔